السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام یعنی اسلام کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ ہے، جیسا کہ ہم اور آپ سبھی لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج کا دن یا یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے بڑا مبارک مہینہ ہے اور یہ دن بھی بڑا مبارک دن ہے۔ اس کے سلسلے میں اس وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پوری بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں گے، اور صرف سمجھیں گے ہی نہیں بلکہ سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ آج کا جو دن ہے یہ اس معنی کر اہم ہے کہ اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ یہاں 4 واقعات میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کی شروعات اسی دن کی تھی۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کی توبہ آج ہی کے دن قبول ہوئی تھی۔ نمبر 3، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سیلاب آیا تھا اس سے نجات آج ہی کے دن عطا فرمائی تھی۔ اور نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن بحر قلزم یعنی اس دریا کو پار کرایا تھا جس میں اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا تھا۔ یہ 4 بڑے واقعات ہیں جو آج کے دن ہوئے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے جو بہت سمجھنے کی ہے، اور خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش کریے گا، سمجھداروں کو سمجھ میں آئے گی، نادانوں اور بے وقوفوں کا یہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہی کے دن یعنی 10 محرم الحرام، محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ہم سب کی جان اور ہم سب کی محبت کا مرکز اور محور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے صرف 50 سال کے بعد سن 61 ہجری کے اندر کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کے ساتھ 72 افراد تھے، اکثر و بیشتر وہاں شہید ہو گئے، کچھ لوگ آل رسول میں اور آل بیت میں محفوظ رہے۔ یہاں پر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو تھیم ہے گویا کہ اس کا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا کے اندر جو ایک خاص کمیونٹی ہے وہ آج کے دن ماتم کرتی ہے۔ ایک سوال موجودہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہم اس کی ابتدا اور شروعات ود دا اسٹرانگسٹ وائی، ایک طاقتور وائی کے ساتھ کریں۔ وائی کا مطلب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر اس سوال کا جواب ہم پا لیتے ہیں تو پھر اس چیز کی حقیقت تک ہم پہنچ جاتے ہیں، اور اگر ہم ویسے ہی بھیڑ چال میں یہ سب کام کر رہے ہیں اور ہمارے دل و دماغ میں کوئی خاص نظریہ اور کوئی خاص عقیدہ ہمارے یہاں نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ ہم بھیڑ چال چل رہے ہیں، دنیا ایک طرف جا رہی ہے ہم بھی اسی طرف چلے جا رہے ہیں، اور یہ عقل مندوں کا اور سمجھداروں کا کام کم سے کم نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بنیادی بات اس سلسلے میں جو یاد رکھنے کی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور ہمارے دلوں میں اس کا غم ہے، یقینی طور پر ہے، لیکن اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلی بات، کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور وہ شہید ہو جائے تو وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ غم کرنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، دنیا میں جو لوگ مر جاتے ہیں، نارملی موت مرتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے مر گئے۔ کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں، اور شہید 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو حقیقتاً شہید ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں قربانی دے کر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو گولی مار دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی گردن اتار لی گئی، یہ لوگ حقیقی شہید کہلاتے ہیں۔ کچھ حکمی شہید ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے شہید ہوتے ہیں کہ کچھ بیماریاں، کچھ تکلیفیں ان کے ساتھ، پیٹ کی بیماری ہے، اوپر سے گر گیا کوئی، وغیرہ وغیرہ، یہ حکمی شہید کہلاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حقیقتاً شہید ہیں، اور ظالمانہ طور پر یزید کے ذریعے سے آپ کی شہادت عمل میں آئی ہے۔
اور اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ملعون و منحوس کے ذریعے سے آپ کی شہادت عمل میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے، جو دوسرا پوائنٹ میں آپ سے کہوں گا نوٹ کریں، وہ یہ ہے کہ شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن ہمارا نظریہ بناتا ہے، قرآن ہماری سوچ کو میک کر کے ایک شاندار سوچ بنا دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ بل احیاء عند ربہم، وہ تمہارے رب کے نزدیک زندہ ہیں، ان کو ایک خاص قسم کی زندگی ملی ہوئی ہے، ایک حیات ان کو ملی ہوئی ہے، اس لیے ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ جب وہ مردہ نہیں ہوئے، ان کو ایک خاص قسم کی زندگی ملی، تو گویا کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردہ مت کہو، اور زندوں پر ماتم نہیں ہوتا ہے، زندوں پر غم نہیں منایا جاتا ہے۔ یقینی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ پر غم منانا 3 دن تک گنجائش، وہ زمانہ گزر گیا، آپ رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے، تو آج آپ یہ کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کریں، بالکل کر سکتے ہیں، گنجائش ہے، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، اور درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، آپ سب ان کے لیے کر سکتے ہیں، ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جو تیسری بات جو میں کہوں گا یہاں پر، وہ بھی آپ لوگ نوٹ کریں، وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ غم منا رہے ہیں، یقینی طور پر وہ لاڈلے ہیں، نواسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی باتیں فرمائی ہیں، آپ کے اور آپ کے بھائی کے بارے میں فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ، اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ ایک میری امت کا ایک کتا، ایک کتے ٹائپ کا انسان وہ میرے بیٹے کے خون کو پیے گا، اس طرح کی باتیں آپ نے فرمائی، بالکل صحیح بات ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ وہ پہلے شہید ہیں، تو آپ کی بات غلط ہے، اور اگر یہ مانتے ہیں کہ ان سے پہلے شہادت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید کیے گئے ظالمانہ طور پر، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید کی گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شوہر کی اولاد وہ پہلا شہید ہے جس کا خون باقاعدہ گرا اسلام میں، وہ بھی شہید ہیں۔ تو یہ شہیدوں کا سلسلہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کتنے نبیوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ کتنوں کو آری سے چیر دیا گیا، کتنوں کے گوشتوں کو نوچ لیا گیا، اس طرح کے الفاظ ہیں، وَنُشِّرُوا بِالْمَنَاشِيرِ، پیڑ کے درمیان رکھ کر کے ان کو آروں سے چیر دیا گیا۔ تو یہ شہادت کی تاریخ ہے۔ ہمارے یہاں مرنا اور اللہ کی راہ میں مرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ سرخرو ہو جانا ہے، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے بلکہ کامیاب ہو جانا ہے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے جو پیغام اور جو امت کو میسج دیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بچنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ سارے شہداء نے جو پیغام دیا ہے کہ لوگ بچنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ بچنا کامیابی نہیں ہے، اللہ کے لیے لگا دینا کامیابی ہے۔ لوگ جان بچانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ تمام شہداء کی شہادت نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے لیے کٹ جانا یہ زندہ ہو جانا ہے۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ نے فلسفے کو بدلا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بچ جانا نہیں بلکہ اپنی بیوی بچوں کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہ کامیابی ہے، یہ زبردست کامیابی ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ ایک پورا فلسفہ ہے جس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے گویا کہ اس کی تجدید کر دی ہے، شہادت کے سلسلے کے مجدد ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ الغرض۔ تو اس لیے شہیدوں پر غم نہیں منایا جاتا ہے، اور یہ عقلی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ جب قرآن منع کر رہا ہے وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، تو اس لیے ان پر غم منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک ہلکا سا کانٹا ہمارے دل میں بہرحال رہتا ہے کہ امت ہی کے کچھ لوگوں کے ذریعے سے ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ان سے نمٹنے والا ہے، اور اللہ ہی اصل ان سے بدلہ لے گا، اور دنیا میں بھی ان سے کچھ لوگوں نے بدلے لیے اور چن چن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو مارا گیا۔ مختار ابن عبید ثقفی تھا جو خود کوئی اچھا انسان نہیں تھا، ملعون تھا، کم بخت تھا، نبوت کا دعویٰ کیا اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا۔ اب اس سلسلے کی آخری بات اور دلچسپ بات وہ یہ کہ آج کے دن پھر ہم جو کر رہے ہیں
کیا کریں؟ اس میں بڑا دلچسپ لطیفہ سنیے۔ ایران کا ایک شاعر تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، وہاں پر کچھ شیعہ حضرات ماتم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی خیریت ہے، کیا ہو گیا، یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ کہا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال پر، ان کی شہادت پر ماتم کر رہے ہیں۔ تو اس نے بے ساختہ ایسے ہی سڈنلی پوچھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کب ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ان کو تو شہید ہوئے کوئی 1200 1400 سال ہو گئے۔ کہا تو پھر آج ماتم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اب آخری بات وہ یہ کہ پھر ہم آج کے دن کیا کریں؟ کرنے کا ایک کام تو یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں۔ جن لوگوں نے روزہ رکھ لیا خوش قسمت ہیں، ہم سلام کرتے ہیں انہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف فرما دیتے ہیں، اور بڑا ہی قابل قدر روزہ ہے، قابل احترام روزہ ہے، رکھنا چاہیے۔ نفل روزوں میں اہم ترین روزہ ہے۔ ایک کام اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے دن اپنے گھر والوں کے لیے شاندار کھانے بنوائیں، اور اگر وہ روزے دار ہیں تو ان کی اور خدمت کریں، ان کے لیے بہترین اعلیٰ درجے کے کھانوں کو لگائیں، تاکہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی آج کے دن، عاشوراء کے دن، اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرتا ہے، یعنی ان پر دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پیغام تھوڑا سا لمبا تو ہوا ہوگا، لیکن بہت سی اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ پیغام کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور مجھے فالو کرنا نہ بھولیں۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہماری حاضری ہے، سب جگہ فالو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔